السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاصلاح انڈس ٹی وی میں اصلاح الاحوال پروگرام کے اندر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں حضرت علامہ علی اختروان صاحب کے پاس آپ کے سوالوں کے جواب لینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ سے اچھا سر، آج ایک ہی شخص کے 3 سوال ہیں، اور دیکھیں آپ اس کو۔ پہلا سوال جو ہے یہ ہے، سوال کیا ہے معشوق علی طاہر رجحان سے، اور ان کا پہلا سوال ہے کہ استوا العرش کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے خدا عرش پر متمکن ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ عرش پر غالب ہوا۔ اگر غالب اور متمکن معنی لیے جائیں تو کیا اس سے خدا کی ذات پہ نقص نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معشوق علی طاہر صاحب نے بڑا نازک سا موضوع چھیڑا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں دونوں طرح کہ اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں احوال۔ جی، کچھ آیات یا احکام ایسے ہیں جن کے لیے اس نے محکمات کہا جی، کہ یہ محکمات ہیں، جی، اور کچھ جو ہیں متشابہات۔ جی، تو جو محکمات ہیں وہ ایسے بین واضح کہ وہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جائیں، جی، اور جو متشابہات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا علم حقیقی اللہ رسول کے پاس ہے، اور پھر جو الراسخون فی العلم ہیں جی، انہیں جتنا اس کا علم دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں جیسے حروف مقطعات ہیں، جی، اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خدا نخواستہ عبث ہیں یا ایسے ہی ہیں، نہیں، یہ بامعنی کلام ہے، جی، مگر اس کلام کے حقیقی معنی کو اللہ اور اس کا رسول بہتر سمجھتے۔ ٹھیک۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کی شان اور اس کی عظمت کا قرآن مجید میں بیان ہے، جتنے مقامات بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی حقیقی طور پر ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، جی، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور غیر محدود ہے۔ اس کی ذات کی طرح اس کی صفات اور اس کے افعال بھی غیر محدود اور ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ٹھیک۔ اب جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی بابت ہاتھ کے ہونے کا تذکرہ بھی کیا، ید اللہ، جی، ید اللہ فوق ایدیہم۔ جی، اللہ رب العزت نے اپنی بابت چہرے کا تذکرہ بھی کیا، جی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جی، یہ اللہ کا چہرہ۔ اب اللہ رب العزت چہرے اور ہاتھ کے ہماری طرح اعضاء کے ہونے سے پاک ہے، جی، سو وہ اس کی شان تنزیہ ہے، منزہ ہے ان چیزوں سے۔ جی، اب عرش ہے یا کرسی ہے، جی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اور اللہ رب العزت کا اس پر استوا فرمانا، اس کی کیا شکل ہے، جی، یہ فقط وہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک۔ ہمیں اس میں زیادہ غور و فکر کر کے اپنے لیے الجھنیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، جی، اللہ پر غور نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ یہ نصیحت کا کلمہ کہا جاتا ہے جی، کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے ایمان پختہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایمان بڑھے گا، اور اللہ پر غور کرنے سے اللہ کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کا امر کیسے جاری ہوتا ہے، جی، ان سب چیزوں پر غور کرنے سے آدمی کے ایمان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب عرش کی طرح اس نے اپنے لیے کرسی کا لفظ بھی استعمال کیا، جی، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ جی، اب اس کا بعض نے معنی کیا کہ کرسی سے مراد اس کا اقتدار، اس کا حکم ہے، جی، تو اس کے لیے اس نے ملک کا لفظ بھی استعمال کیا، لہو ملک السماوات والارض۔ جی، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر غیر ضروری طور پر غور و فکر کر کے ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش میں وقت نہیں لگانا چاہیے۔ جی،
اس کی بجائے دو چیزوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اس نے احکام کیا دیے ہیں ان احکام کی اطاعت کی جائے، اور کائنات میں جو حقائق بکھرے ہوئے ہیں جو اس کی قدرتوں کو ظاہر کرتے ہیں اور نظم عالم کی شکل میں اس پر ایمان کا راستہ جن پر غور کرنے سے ہموار ہوتا ہے تو اس کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس پر اس طرح کی بحث کر کے یا غور و فکر کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ سر دوسرا سوال بھی انہیں کا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں روزہ رکھ لیتا ہے اور صبح غسل کرتے وقت غرارہ نہیں یعنی حلق تک پانی نہیں پہنچا سکتا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں حلق میں پانی اتر نہ جائے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی، اس سوال کا جواب تو غالباً ہم پہلے دے چکے ہیں، یعنی یہ مسئلہ ہمارے زیر بحث آ چکا ہے، تفصیل کے ساتھ ہم نے خود یہ ساری باتیں کر دی تھیں۔ ابھی صرف اختصار کے پیش نظر صرف ایک جملہ ہے کہ اگر اس احتیاط کی وجہ سے وہ غرارہ نہیں کرتا، ہاں پانی کو منہ میں اچھی طرح گھمایا جائے، یعنی جب کلی کی جائے تو وہ غرارے کی شکل نہ اختیار وہ ہو، مگر یہ ہے کہ پانی پوری طرح منہ میں ہر طرف پہنچ جائے، دانتوں داڑھوں کے درمیان ان کے پیچھے، تو یہ غسل درست ہوگا جو انہوں نے پوچھا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے۔ شکریہ سر۔ ان کا تیسرا سوال ہے کہ ایک بچپن سے ہم ایک روایت سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اچھا، اس میں ایک مس کنسیپشن پائی جاتی ہے۔ روایت یہ درست ہے، اور اس باب میں یہ اصول پیش نظر رکھنا چاہیے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایت یا کمزور اسناد بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ اس کا معاملہ عقائد یا عبادات کی طرح کری، مثلا ایک شخص نہیں مانتا کہ ایسا ہوا ہے تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑ گیا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور بلال کے اذان نہ دینے سے سورج نہیں نکلا، سورج نکل آیا تھا، اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو کوئی اس کے ایمان پر فرق نہیں پڑتا، ایک شے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسے کہا جاتا ہے کہ سورج نے، اصل میں یہ معاملہ تھا صبح صادق کا، یعنی طلوع فجر کا تھا، طلوع آفتاب کا نہیں تھا۔ اس وقت اذان تہجد کی بھی ہوتی تھی، تہجد کی اذان دی جاتی تھی۔ تہجد کی اذان سے لوگ جو ہے وہ آج بھی آپ چلے جائیں عرب میں تو وہاں پر حرمین شریفین میں اور گردوں تہجد کی اذان ہوتی ہے، تو وہ تہجد کی اذان تھی۔ بعض لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ چونکہ ان کا تلفظ درست نہیں ہے، ہمارے علم کے مطابق چونکہ اس طرف بہت کم کبھی مطالعے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ شاید جو ہے شین کو سین پڑھتے تھے، یعنی اشہدو کی بجائے اسہدو پڑھ دیتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے، جو کہ عرب فصیح اللسان تھے، بلیغ زبان تھی خود عربی، تو انہوں نے اس پر کہا کہ آپ ان کو منع کر دیں۔ تو جب منع کیا گیا تو وہ انہوں نے جو تہجد کی اذان ہے وہ دی، تہجد کی۔ اب جب طلوع فجر ہونا تھی تو وہ پروسیس رک گیا، یعنی فجر ظاہر نہیں ہوئی، تو اس پر جو ہے انہیں یعنی ان کی عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت اس کا ظاہر ہونا تھا، تو آقا علیہ السلام نے خود صحابہ کے مطالبے پر روک بھی دیا، اور پھر جب یہ معاملہ ہوا تو ان سب نے اپنی بات واپس لے لی کہ ہاں یہ درست ہے، یہ اللہ کا ان پر کرم ہے۔ تو وہ سورج نہ نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، وہ سحر نہ ہونے کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ جناب، بڑی مہربانی۔ ناظرین کرام، ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر پروگرام رکھا جائے تاکہ آپ کے لیے دیکھنے میں آسانی پیدا ہو۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔